بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ اور اس کی خوشبوئیں کیسی تھیں؟ مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن رحمت عالم علیہ السلام نے کرم فرمایا، ہمارے گھر قدم رنجا فرمایا اور آپ نے قیلولہ کیا۔ جب آپ قیلولہ فرما رہے تھے تو آپ کے وجود اقدس پر پسینہ آیا، تو میری والدہ نے مناسب موقع سمجھا اور ایک شیشی لی اور رسول اللہ علیہ السلام کا پسینہ اس میں جمع کرنے لگ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، آنکھیں کھولیں اور فرمایا کہ یا ام سلیم ما هذا الذی تصنعین، ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ قالت، عرض کرنے لگی، هذا عرقک نجعلہ فی طیبنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا پسینہ ہے جو ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے۔ وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ، اور پھر وہ سب سے عمدہ خوشبو بن جائے گی۔ گویا خوشبو میں رسول کریم علیہ السلام کا پسینہ آنے سے وہ عمدہ خوشبو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جس طرف چلتے خوشبوئیں پھیل جاتی، اس لیے کہ آپ کے وجود اقدس سے نکلنے والا پسینہ یہ خوشبوئیں بکھیر دیتا تھا۔ علامہ سیوطی نے خصائص کبریٰ میں حضرت انس ہی کی روایت بیان کی کہ آپ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا مر فی طریق من طرق المدینہ وجدوا منہ رائحۃ الطیب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے سے گزرتے تو ہم ان راہوں پر بھی محبوب کی خوشبو پایا کرتے تھے۔ وقالوا، اور پھر لوگ کہا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا الطریق، حضور ادھر سے گئے ہیں۔ گویا صحابہ کہتے ہیں ہم نے ڈھونڈنا بھی ہوتا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم خوشبو سونگھتے چلے جاتے اور مدینہ کی گلیوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیتے۔ اسی لیے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فرمایا کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ ابو یعلیٰ نے اپنی مسند میں اور طبرانی نے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بیان کی، ایک شخص رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے اور آپ مدد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو کوئی چیز نہیں، لیکن کل آنا اور ایک شیشی لے کے آنا کھلے منہ والی، اور ساتھ ایک لکڑی بھی لے آنا، اور تمہاری پہچان یہ ہوگی کہ جس وقت تم آؤ گے دروازے پر دستک دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن وہ شخص آیا کھلے منہ والی ایک شیشی لے کر کے اور ایک لکڑی کا پیس بھی۔ فَيَجْعَلُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْلِتُ الْعَرَقُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لکڑی لی اور اپنی بازو سے پسینہ جمع کیا اور اس شیشی میں ڈالا، حَتَّى امْتَلَعَتِ الْقَارُورَ، یہاں تک کہ وہ شیشی بھر گئی۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا خُذْهَا، یہ لے لو، وَأْمُرْ ابْنَتَكَ، اور اپنی بیٹی سے جا کے کہہ دو أَن تَغْمِسَ هَذَا الْعُودَ فِي الْقَارُورَ وَتَطَيَّبْ بِهِ، کہ یہ لکڑی لے کے اس شیشی میں ڈالے اور پھر اس کو اپنے جسم پر لگا لے خوشبو کو۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص جب خوشبو لے کر گیا اور اس کی بیٹی جب خوشبو لگاتی تو شہر مدینہ میں ہر طرف خوشبوئیں مہک جاتی اور مدینہ طیبہ میں وہ گھر مشہور ہو گیا خوشبوؤں والا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فَكَانَتْ إِذَا تَطَيَّبَ شَمَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ رَائِحَةَ ذَلِكَ الطَّيِّبِ، جس وقت وہ خوشبو لگاتے تو مدینہ والے بھی
وہ خوشبوئیں سونگھتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمو بیت المطیبین، اس گھر کا نام ہی ہو گیا خوشبوؤں والا گھر، بیت المطیبین۔ گویا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ مبارک اتنا خوشبوؤں والا۔ ایک موقع پر ایک صوفی بزرگ نے کہا تھا کہ میری والدہ کو کسی عرب ملک کی ایک بوڑھی خاتون حج پر ملی تھی اور اس سے بڑی خوشبو آ رہی تھی، تو اس پھر خاتون نے بتایا تھا کہ میں اس خاندان سے ہوں جس خاندان کو رسول اللہ علیہ السلام نے بیٹی کی شادی کے لیے اپنا پسینہ خوشبو کے طور پر دیا تھا۔ گویا ان کی نسلوں میں بھی آج خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور مدینہ والے تو اس گھر کو کہتے تھے کہ بیت المطیبین، یہ خوشبوؤں والا گھر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی کیا بات ہے، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، اللہ کی قسم، میرے گل سے مراد رسول کریم علیہ السلام، ان کا پسینہ مل جائے تو دلہن پھر کبھی نہ پھول مانگے نہ عطر مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازہر اللون، رسول اللہ علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید چمکدار تھا۔ کان عرقہ اللؤلؤ ولا شممت مسقتا ولا عنبر اطیب من رائحۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے، لولو کی طرح چمکتے تھے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں میں نے کسی مشک یا عنبر کو رسول کریم علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے زیادہ خوشبودار نہ پایا۔ گویا مسک بھی پیچھے رہ جاتی ہے، عنبر بھی پیچھے رہ جاتی ہے، دنیا کی قیمتی خوشبوئیں بھی پیچھے رہ جاتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ اس سے بھی زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبوؤں کے توسل سے ہمارے وجود میں بھی خوشبوئیں پیدا فرمائے، بدبو والے کاموں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، میلاد کی اللہ برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔